السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو میں آپ کا میزبان محمد اویس۔ ریلیف ٹیم مغلواڑہ بروڈا کی جانب سے 26 جنوری کے موقع پر 2 عظیم الشان پروگرام کیے گئے۔ پہلا پروگرام پرچم لہرایا گیا اور دوسرا پروگرام سوال جواب کا کیا گیا، اور اس پروگرام میں بڑوں سے اور بچوں سے جنرل نالج کے 5 سوال کیے گئے، اور اس پروگرام میں مہمان خصوصی حضرت مفتی عمران صاحب، سیکرٹری جمعیت علماء ہند بروڈا، اور جناب یحییٰ سپاٹ والا اور تمام دھرم کے لوگ اس پروگرام میں حاضر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو وڑودرا میں آپ کا میزبان محمد الیاس خان۔ آج بہت ہی خوشی کا دن ہے، یعنی کہ اس دن کو کون سی خوشی کہا جائے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے حضرت مفتی عمران صاحب سے پوچھیں گے کہ آج کے دن کو کس طرح سے لوگوں نے، ہمارے جو ہندوستان کے دیش بھکت، اصل دیش بھکت تھے، انہوں نے کیسے سوتنتر کیا، کیسے آزاد کیا، اور اس آزادی کے بعد آج ہم سکون کی سانس اس ہندوستان کے اندر لے رہے ہیں۔ حضرت، ذرا آپ سے آپ کے الفاظوں کے ذریعے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح سے اس کو منایا جائے۔ آپ نے جیسا بولا کہ بہت خوشی کا دن ہے، حقیقت میں خوشی کا دن ہی ہے ان آتماؤں کے لیے اور ان روحوں کے لیے جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور ہم خدا کرے کہ آج کے دور میں بھی اس ملک میں لوگ ان کے نقش قدم پر چلے اور انہوں نے اپنے خون سے اس ملک کو آباد کیا۔ کم از کم وہ یہاں رہ کر اس ملک میں امانت داری، بھائی چارہ، محبت، ایک دوسرے کی خدمت کر کے دوبارہ جو ہے اس ملک کو ترقی پر لے جائے، ایسا ہمارے لیے آج جو ہے اور خوشی بڑھ سکتی ہے اگر ہم ان لوگوں کی یاد میں اس دن کو مناتے ہیں۔ تو سب مل ملا کر ہم سب جانتے ہیں کہ ہندو مسلمان تمام بھائیوں نے اس ملک کو آزاد کروایا اور بہت محبت کے ساتھ اپنی جانیں لگائی، قربانیاں دی، شہادتیں لی، پھانسی پر چڑھے۔ تو وہ یاد کر کے ہمیں دوبارہ اس ملک میں جو ہے بھائی چارہ پیدا کرنا چاہیے۔ بار بار ہم لوگ یہ تذکرہ کرتے ہیں اور ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک میں مسلمانوں نے قربانی دی اور یہ ملک میں مسلمانوں نے یہ کیا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سب نے مل کے یہ کام کیا ہے، اور یہ جو زبانوں پہ الگ الگ نام آتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہم سب ایک ہیں، اور ایکتا کا نام ہمارا بازار میں پھر سے عام ہونا چاہیے۔ جو انگریزوں سے پہلے یہ ملک ہندوستان تھا، وہ اللہ کرے کہ واپس وہی ملک ہمارا آج بھی بن جاوے، اور ہر آدمی سکون سے رہے۔ نفرتیں کوئی کام کی نہیں ہے، نفرتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، خدا کرے کہ محبتیں بڑھ جائے۔ تو آج کے دن میں یہی پیغام ہے کہ ہماری ریلیف کمیٹی جو ہے چھوٹا سا ایک پروگرام کر کے اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو یاد بھی دلاتے ہیں کہ اپنے ملک کو آزاد کرنے والے لوگوں کو یاد کرو، تاکہ پرانوں کی تاریخ سے ہمارے جذبات جو ہے وہ بڑھتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آج جو آپ نے فرمایا کہ خوشی کا دن ہے، تو حقیقت میں ہمارے ملک کے حساب سے بہت اچھا اور خوشی کا دن ہے۔ طریقے سے ہمارے بڑوں نے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب نے مل کے اس ملک کو آزاد کروایا، اور ہم وہ تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ بچوں کو تو بہت کم یاد ہوگا، بلکہ بڑوں کو بھی یاد نہیں ہے، ماں بہنوں کو بھی یاد نہیں ہے۔ آپ سوچئے جب بغداد، سقوط بغداد ہوا تھا، تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا، اس وقت 30 برس تک جو مسلمانوں پہ حالات آئے تھے،
تو اس کو مضبوط بنانے والی ہماری ماں بہنیں تھیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو اتنا مضبوط رکھا تھا۔ مولانا علی میاں صاحب لکھتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن بغداد اور تمام مسلمان بہنوں نے اپنے بچوں کو اتنا مضبوط تعلیم پر رکھا کہ پھر 30 برس کے بعد واپس سے وہی لوگ حکومت کرنے لگ گئے دنیا کی۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یوروپ گئے تھے، تو کسی باغیچے کے پاس سے گزر ہوا تو بچے کھیل رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے کچھ لکھ رہا تھا۔ علامہ اقبال نے بہت تعجب سے اس بچے کے پاس جا کر پوچھا کہ بیٹا، یہ سارے بچے کھیلتے ہیں، تم کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ تو وہ بچے نے جواب دیا کہ ابھی میرا ملک نیا نیا بنا ہے اور مجھے بڑے ہو کر میرے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ تو پوچھا کہ بیٹا تم کون سے ملک کی بات کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا ملک اسرائیل بنا ہے، اگر میں کھیلنے میں پڑ جاؤں گا تو میرا ملک ضائع ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کو بہت تعجب ہوا کہ ایک بچہ جو یہودی کا بچہ ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کھیل چھوڑ کے ابھی سے ہی پڑھتا بنتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں کیا حالات ہے۔ ہم اپنے بچوں کو چاہے نوکری ملے نہ ملے لیکن تعلیم سے آراستہ کریں۔ تعلیم ہوگی تو آہستہ آہستہ بچے آگے بڑھیں گے اور بہت کام ہوگا۔ اس لیے ہم تمام مل کر یہ ملک میں جو ابھی حالات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں ہم یہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے سب نے مل کے اپنا خون بھی بہایا ہے۔ جیسے کہ 1700 سے لے کر 1947 تک برابر جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف ہوتی رہی، اتنی قربانیاں ہوئی ہے کہ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے تھے اس زمانے میں۔ تو علامہ رشید احمد نے فرمایا تھا کہ انگریزوں تم قرآن جلا دو گے لیکن ہمارے بچوں کے سینوں سے قرآن نہیں نکال سکتے ہو۔ بہرحال ہمارے اکابر سب نے مل کے ملک کو آزاد کروایا ہے۔ تقریباً 52,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ تھامسن انگریز لکھتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 40 علماء کو لایا گیا اور ان کو لانے کے بعد سور کی چربیوں میں لپیٹ کر زندہ جلا دیا گیا۔ ان سے ایک ہی بات پوچھی جاتی تھی کہ تم ہندوستان کی آزادی کو چھوڑ دو، ملک کی آزادی کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ملک آزاد کروا کے رہیں گے۔ تو 40 علماء کو ہماری آنکھوں کے سامنے سور کی چربی میں زندہ جلا دیا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے بڑوں نے اپنی جان قربان کی ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ ہم پڑھے بنے آگے بڑھے، اخلاق سے ہم آگے بڑھے۔ نوجوانوں کے پاس باہر بیٹھنے کا وقت ہے، رات کو دیکھیں تو ہمارے پاس اتنے سارے نوجوان ہیں، لیکن جب حالات کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی، جب تک طاقت نہیں بناؤ گے، جب تک اپنے اندر قوت نہیں بناؤ گے، مائیں اپنے بچوں کے اندر حوصلے نہیں بڑھائے گی، وہاں تک ہم اپنا حق حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم اس ملک میں آزاد ہوئے ہیں، لیکن اس آزادی کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ ہمارے بچے خود کفیل بنیں گے تو انشاءاللہ ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ لہذا آج یہ پرجاستک دن ریپبلک ڈے، جس وقت پورے ملک کو جو ہے یہاں رہنے سہنے کے سارے قوانین بنائے گئے، تو ہم بس یہی کہیں گے کہ اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھیں، بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو یاد رکھیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیں۔ ان کی بیوی کا نام تھا زلیخا۔ جب مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ મોહલ્લાના સાથીઓ, સૌથી પહેલી શરૂઆત બાળકોથી કરું છું। બાળકો કેમ છો? ના, સાથે બોલવાનું છે, કેમ છો? ઉત્સાહ કેમ ઓછો છે? જોરથી બોલો, કેમ છો? બરાબર। હવે થોડી વાર મને સાંભળવાનો છે। સૌથી પહેલા તો બહુ જ સરસ
કાર્યક્રમ કર્યો અને મને આ મોકો આપ્યો છે એ બદલ જનાબ મુફ્તી સાહેબ અને રિલીફ ટીમનો હું આનંદ સાથે આભાર માનું છું. બહુ મજા આવી. પરચમ લહેરાઈથી માંડીને ક્વિઝ સુધીના તમામે